ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی مبارک زبان اور ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے امتی امتی دفنانے سے تھوڑی دیر پہلے. اس بندے کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ اس نے جو بات کی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ واقعی بات صحیح ہے، عشق کی گل ہے جو ہے گا حضور کے امتی امتی کرتے سب. ان کا ایک اور مولوی ہے، اس نے تقریر میں کہا کہ جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو بھی موت نہیں آئی. وہ کہنا ہے کیڑا فلانا ٹینگا گستاخ رسول ہے. انہوں نے کہا ایڑا فلانا ٹینگا جنوں تو پہ کہنا نہیں ابوبکر صدیق دا خطبہ ہی بخاری وچ، اور جڑا دوسرا فلانا ٹینگا ہے نا جڑا جنوں تو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو قاسم نوتوی آبے یاد نہیں لکھ دے کہ حضور کی روح نکلی نہیں گلے میں اٹکی تھی. اب یہ عشق والی بات ہے. اور یار جن صحابہ نے حضور کی جان بچانے کے لیے بخاری مسلم میں آتے ہیں غزوہ احد و بدر میں جانیں دی ہیں، انہوں نے حضور کے ہونٹ ہلتے ہوئے اس حالت میں دفنا دینا تھا آپ کو. انہوں نے دھوکے میں نہیں پڑ جانا تھا کہ نبی اسلام فوت ہوئے ہیں زندہ ہیں. کچھ چیک ہے اس وقت کوئی اس طرح کی چیزیں سب کہانیاں. اور حضرت ابوبکر کو بھی دیکھیں کیا تربیت ہے. مجھے بتائیں کسی شخص کی میت پہ اس کے لیے تعریفی کلمات کیے جاتے ہیں یا ایسے کلمات جس سے وہ کنڈیم ہو رہا ہو تعریفی؟ تو وہاں تو سیدنا ابوبکر کو چاہیے تھا نبی اسلام کی شانیں بیان کرتے کہ آپ کو اللہ نے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، انبیاء کی امامت کروائی. خطبہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا سخت. ہاں قرآن و حدیث کے مطابق من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. اور آپ دیکھیں بغیر پروٹوکول کے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے سیدھا سیدھا. جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا، سیدنا مولانا بھی نہیں لگایا، کیونکہ اس زمانے میں یہ اس طرح پروٹوکول کے بغیر بات کرنا گستاخی شمار نہیں ہوتا. تو وہ جان لے کہ محمد فوت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، مثال کا نہیں. فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں. سر یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اس چیز کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ اپنی دعوت میں کامیاب ہوئے ہیں. جو ننگی توحید، ننگی تلوار والی توحید آپ دنیا میں لے کے آئے تھے، آپ اپنے جانسار صحابہ کو ٹرانسفر کر دیجیے. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے. کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. حضرت ابوبکر وہ پھل ہیں جو درخت نبی علیہ السلام نے کی شکل میں لگا. اور قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. اس میں ذکر ہے کہ اس کی مثال اس طرح کہ ایک کومپل نکلی اور پھر وہ ایک پوری فصل تیار ہوگی اور کسان خوش ہوتا ہے، اور کسان کو نبی اسلام کی مثال دی گئی اور یہ ساری فصل صحابہ کرام کی ہے. اچھا پھر حضرت ابوبکر وہاں پہ دوسری بات پھر اپنی دلیل میں کہہ رہے ہیں انک میت وانہم میتون. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر اگلی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل. محمد تو ایک رسول ہی تھے، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں اگر یہ وصال فرما جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم کرتے ہو؟ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. جو ثابت قدم رہے گا اللہ کو